چشت کے گلستان کے انتہائی مہکتے پھول قطب دورہ سلطان عارفہ خواجہ خواجگان شیخ المشائخ غیاث العاشقین سند الکاملین امام الاولیاء حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ. ناظرین، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے ملتان میں سلسلہ چشت کی بنیاد رکھی، یعنی پہلا اسٹون سلسلہ چشت کا اگر کسی نے ملتان میں رکھا ہے تو آپ نے رکھا ہے. سوچیے آج کتنا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ باکمال ہستی ہیں جن کا شمار بر صغیر کے جلیل القدر اولیاء کرام اور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ کے یاروں اور خلفۂ اعظم میں ہوتا ہے. چونکہ سلسلہ سہروردیہ ناظرین ملتان میں اسلامی ہند کی ابتدا سے ہی مرکز رہا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے ملتان سہروردی سلسلے کی مہکار سے ہی مہک رہا تھا. مگر یہ قدرت کی بنت تھی کہ پہلے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تار کو سلسلہ چشت سے جوڑ دیتے ہیں، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد حضرت نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے مرشد کے حکم پر منتخب کر کے اسلام کی ترویج کے لیے ملتان کو چوز کیا اور ملتان بھیجا. پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک وجود سے چشتی مہک بھی ملتان کی فضاؤں کو مہکاتی رہی. ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلی ہوئی تھی، یعنی یوں کہوں کہ فنا فر رسول کا پیکر تھے تو غلط نہ ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کا عکس جمیل آپ نظر آیا کرتے تھے. قرآن مجید کو حفظ کیا، علوم دینیہ کی تحصیل کی طرف توجہ کی اور درجہ کمال کو پہنچے. انتہائی ذہین اور ذکی الطبع تھے. چنانچہ آپ سے اگلی کلاس کے جو طلباء تھے ان کو بھی مباحثہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا تھا. آپ بلند پایا عالم دین اور فقیہ تھے. علم و عمل کی بے انتہا صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا تھا. پھر وہ وقت آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علامات العصر کہلائے. بڑے بڑے بلند پایا علماء دقیق سے دقیق مسائل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، جس طرح روحانی اور علمی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بلند تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شجاعت و سرفروشی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. ملتان آ کر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی علیہ رحمہ نے تبلیغ دین اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین درسگاہ بھی قائم کی. خود قرآن مجید، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی ایک پورا نیٹ ورک آپ نے باقاعدہ قائم کیا تھا. انداز درس و تدریس اتنا حسین اور اتنا دلکش تھا کہ تفصیل سے وضاحت فرمایا کرتے تھے. موضوع کو عام فہم بنا کر مثالوں سے سمجھا کے نہایت کن ذہن طلباء کو بھی بخوبی سمجھا دیا کرتے تھے. بے شمار بلند پایا علماء آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے. حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی علیہ رحمہ کے عظیم روحانی تصرف اور بلند اخلاق و کردار کے باعث لاکھوں لوگ دور دراز سے جوق در جوق آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے. آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ناظرین اتنی پیاری، اتنی میٹھی اور اتنی باکمال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطن کا وہ حسن عطا فرمایا تھا جو آج کے مسلمانوں کے اندر، مجھے کہنے دے بڑی معذرت کے ساتھ، اگر پیدا ہو جائے خاص طور پر مبلغین میں، تو میرا خیال ہے وہ چلتے پھرتے اسلام بن جائیں. آپ رحمت اللہ علیہ کمال باطن، تہذیب، اخلاق و کمالات سے آراستہ تھے. غریبوں کی دلجوئی کو اپنا فرض سمجھا کرتے تھے. غریب اور امیر کے درمیان آپ کوئی فرق نہ رکھا کرتے تھے. عظیم مجاہد اسلام تھے، یعنی ماہر علوم عسکری حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اگر لگایا جائے تو غلط نہ ہوگا. صرف روحانیت اور دنیاوی علوم یا دینی علوم نہ دیا کرتے تھے، بلکہ جنگی سالار اور ماہر، یعنی اس حوالے سے آپ عسکریت پسند تھے کہ آپ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور میدان جہاد میں اترتے تھے. اور آپ نے ہی وہ تمام فتنے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ یا دیگر سکھ افواج کے تھے، آپ نے اس کو ختم کیا اور ملتان پہ ان کو چڑھائی کرنے سے روکا. یعنی وہ ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ رسم شبیری بیسیکلی آپ نے ادا کی تھی جس کی ضرورت آج بھی ہے.